اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے جنت سے کیوں نازل کی تو وہ کوئی بھی سالن بغیر ہلدی کے نہ کھائے۔ اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ ہلدی اس زمین کی وہ خلقت ہے جو جنات کے زمانے میں اللہ نے پیدا کی تھی، اور اس خلقت کو اللہ نے زمین پہ اس لیے بھیجا تاکہ تمام مخلوقات شفا اور برکت سے حاصل کر سکیں۔ جب انسانوں کا زمانہ آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ حکم دیا کہ جب جب وہ سالن پکائے تو اس میں تھوڑی سی ہلدی ضرور ڈالا کرے، کیونکہ ہلدی کے فوائد صرف جسم تک محدود نہیں بلکہ اس کا اثر انسان کی سوچ اور روح تک جاتا ہے۔ ہلدی انسان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، ارادوں کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا جب بھی کسی نئے کام کی شروعات کرو تو کوشش کر کے گھر میں سالن پکاؤ اور اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دو، اور پھر اس پہ سورہ نصر پڑھ کے یہ دعا مانگو کہ اے میرے اللہ اس کام کے لیے مجھے ایسا کر دے کہ کامیابی ہمیشہ میرے قدموں میں رہے۔ جیسے ہی وہ کھانا کھا کے تم اس کام کی شروعات کرو گے تو وہ کام تمہارے لیے مبارک بن جائے گا اور تا دیر وہ خوشیوں کے ساتھ تمہارے ساتھ رہے گا۔ لیکن جب چاروں طرف تم قرض میں ڈوب جاؤ یا پریشانی میں ڈوب جاؤ تو اسی ہلدی کو سر سے گھما کے کسی ویران جگہ پہ پھینک دو۔ اس سے انسان کے سر پر جتنی بھی علامتیں ہوتی ہیں وہ اسی پل اللہ کے کرم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں خوشیاں تا دیر قائم نہیں رہتی، یا اکثر شادی ٹوٹ جاتی ہے، یا بندش کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں آتے، یا ازدواجی زندگی میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں اختلافات قائم ہوتے ہیں، یا کاموں میں رکاوٹ اور گھر میں آتے ہی بے سکونی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ہر جمعرات اس بخور کی دھونی اپنے گھر میں دیا کرو۔ جیسے ہی تم جمعرات کو اس بخور کو اپنے گھر میں جلاؤ گے تمام نحس طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور کاموں میں جو الجھن ہے، رشتوں میں جو بندشیں ہیں، شادی میں جو رکاوٹیں ہیں، یا بے سکونی گھر میں جو قائم ہے، وہ سب اختتام کو جائے گی، اور گھر کے چاروں طرف ایک حصار بند جائے گا، اور کبھی بھی کوئی نحس طاقت تمہارے گھر میں داخل نہ ہو پائے گی۔